الرحمن الرحیم۔ ہمارا ایک دوست ہے اور اس کا رویہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ وہ ایک اسکول میں پرنسپل ہے اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اس کے ایک استاذ آئے اور ان کو وہ کہنے لگا کہ آپ کا جو طریقہ تعلیم ہے بہت اچھا ہے اور جو آپ کے شاگرد ہیں وہ بھی بہت اچھے ہیں اور جو آپ کے جو جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں وہ آپ سے خوش بھی بہت ہیں اور آپ کا جو پچھلا ریکارڈ ہے اس سے ہم بہت مطمئن ہیں۔ بس صرف یہ ہے کہ آپ کوشش کیجئے ہمیشہ صبح ٹائم پر آئے۔ اس طریقے سے وہ کہنے لگا، میں گھر گیا ایک مرتبہ تو گھر میں اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ تم بہت خوبصورت ہو اور تم بہت ہی بچوں کو بھی صاف ستھرا رکھتی ہو اور تمہارا کھانا جو بناتی ہو وہ بھی بڑا لذیذ ہوتا ہے، لیکن یہ گھر تھوڑا سا گندا رہتا ہے، یہ بھی اس میں ہم بہتری کر سکتے ہیں۔ تو یہ احمد اس کا نام ہے، یہ اس کا رویہ ہے اور یہی بہترین رویہ ہے کسی کو اس کی غلطی سے آگاہ کرنے کے بارے میں۔ ہمیشہ عدل و انصاف سے کام لینا چاہیے۔ اگر آپ نے کسی کو اس کی غلطی سے آگاہ بھی کرنا ہے تو اس کی غلطی کو اس کی اچھائیوں کے خوشنما غلاف میں لپیٹ کر اس کے سامنے رکھا جائے تاکہ وہ یہ سمجھے کہ یہ جو صاحب میری غلطی سے آگاہ کر رہے ہیں وہ میری غلطیوں کے پیچھے نہیں پڑے ہوئے، بلکہ ان کے سامنے میری اچھائیاں بھی ہیں اور روشن پہلو بھی ہیں اور یہ میری اصلاح کی خاطر انہوں نے یہ بات کی ہے۔ یہ بہت اہم ترین پوائنٹ ہے زندگی گزارنے کا۔ سامعین و سامعات، ہمارے ہاں عموماً مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی غلطیوں یا کسی کی غلطی سے آگاہ کرنا ہو تو عموماً ہم اس کی غلطی کو تو بڑا فوکس رکھتے ہیں لیکن اس کی اچھائیوں کو پس پش ڈال دیتے ہیں۔ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ بہت محبت کرتے تھے، آپ علیہ السلام سے بڑا پیار کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان چھڑکتے تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ آپ علیہ السلام ہمیشہ لوگوں کو ان کی اچھائی بتاتے رہتے تھے اور غلطیوں سے آگاہ نہیں کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلطیوں سے بھی آگاہ کرتے تھے، لیکن اس خوبصورت انداز میں کرتے تھے کہ لوگوں کو محسوس نہیں ہوتا تھا، اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل تھا جس کی وجہ سے لوگ آپ سے محبت رکھتے تھے۔ ایک صحابی رسول ہیں زیاد بن لبید، یہ بڑے جلیل القدر انصاری صحابی ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے جیسے کسی چیز کے منتظر ہوں، تو تھوڑی دیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عنقریب علم اٹھا لیا جائے گا، عنقریب علم اٹھا لیا جائے گا اور قرآن حکیم کے پڑھنے والے باقی نہیں رہیں گے۔ تو یہ صحابی رسول کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، کیسے قرآن مجید کو اٹھا لیا جائے گا اور کس طرح قرآن حکیم کے علم کو اٹھا لیا جائے گا؟ حالانکہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں اور ہم پڑھاتے رہیں گے، پھر کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ تو جب انہوں نے اس طرح سے بات کی تو دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھانا چاہا، آپ علیہ السلام نے ان کو بتانا چاہا، لیکن دیکھیے حضور کے بتانے کا طریقہ دیکھیے، حضور کا اسلوب دیکھیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، زیاد جو یہ فقہائے مدینہ میں سے ہیں اور یہ مدینہ کے بڑے پڑھے لکھے لوگوں میں سے ہیں، تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا روشن پہلو واضح کیا، لوگوں کے سامنے ان کے روشن پہلو کو لے کر آئے، اور پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، یہود و نصارہ کے پاس بھی تو تورات اور انجیل ہے، تو کیا صرف تورات اور انجیل کا ہونا ان کے لیے کافی ہے؟ نہیں، جب انہوں نے اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا، اس کے معنی میں غور و فکر چھوڑ دیا، تو ان سے تورات اور انجیل کا علم اٹھا لیا گیا۔ بالکل اسی طریقے سے جب لوگ قرآن حکیم کو چھوڑ دیں گے اور قرآن حکیم کی طرف اور اس کے معنی کو سیکھنے کی طرف نہیں آئیں گے اور
معنی اور اس کے مطالب کے لیے کوشش نہیں کریں گے، ان کو شوق نہیں رہے گا، تو پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ قرآن اور حدیث کا مطلب ان کے سمجھ میں بھی نہیں آئے گا۔ تو دیکھیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو آگاہ کیا، لیکن کتنے خوبصورت انداز میں۔ اسی طریقے سے ایک قبیلہ ہے بنو عبداللہ اس کا نام ہے، یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، حضور علیہ السلام نے ان کو جمع کیا، پہلے ان کے روشن پہلو کو واضح کیا، ان کے روشن پہلو کو واضح کیا، کہنے لگے بنو عبداللہ تم کتنے مبارک لوگ ہو کہ تمہارا نام بنو عبداللہ ہے، بنو عبداللات نہیں ہے، عبد العزیٰ نہیں، تم کتنے مبارک لوگ ہو کہ تم اللہ کے بندے، تمہارا نام اللہ کے بندہ تمہارے قبیلے کا نام ہے، تو تم اسلام کی چھاؤں میں آ جاؤ۔ کتنی خوبصورت بات اور کتنا خوبصورت طریقہ کار ہے کسی کو اس کی غلطی سے آگاہ کرنے کا۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار تھا، جس کی وجہ سے حضور پر لوگ جان چھڑکا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جب بھی کسی کی غلطی سے آگاہ کرنے لگتے ہیں تو انتہائی برے انداز میں اور انتہائی غلط انداز میں اس کو اسی غلطی سے آگاہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ غلطی کو درست کرنے کے بجائے وہ ہمیں اپنا دشمن سمجھنا شروع کر دیتا ہے اور اپنی اصلاح کبھی بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو قرآن حکیم کی آیت کا سبق یاد رکھیے، وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، اور جب تم بات کرو عدل و انصاف سے کرو۔ لہٰذا جب آپ کسی غلطی بتانے جائیں، عدل و انصاف سے اس کے روشن پہلوؤں کو ضرور اس کا ذکر کریں، تاکہ جب عدل و انصاف سے کام لیں گے انشاءاللہ آپ کا یہ طرز عمل دوسرے کے لیے محبت کا سبب بنے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔